الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوا فیہن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث مبارکہ جس کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح الاسناد ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے، اور میں ابن ماجہ سے آپ کی خدمت میں اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث طیبہ کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے، موجودہ جتنے بھی دنیا میں جس بھی قسم کے حالات ہیں، ان تمام تر حالات کی سمجھ آ جائے گی، اس کے اسباب وہ معلوم ہو جائیں گے، اور اس وقت دنیا عذاب کے اندر کیوں ہے، پریشانیوں کے اندر کیوں ہے، دکھوں کے اندر کیوں ہے، یہ تمام تر چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی روشنی میں تمام تر چیزیں فراہم فرمائیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز سکھائی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقہ و مغاربہ۔ میرے اللہ نے کائنات سمیٹ کے میرے سامنے کی، میں نے اس کا مشرق دیکھا اور میں نے اس کا مغرب دیکھا، اور مجھے میرے نام لینے والے وہ بھی دکھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ دنیا میں جیتے جی جو ہونا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اب اتنا آفاقی رسول دنیا کو چلانے کے لیے جو تعلیمات دے سکتا ہے، اس طرح کی تعلیمات کوئی دوسرا دنیا کو فراہم نہیں کر سکتا۔ دنیا کو نقصان سے بچانے کے لیے، دنیا کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے اگر کسی کی تعلیمات کارگر ثابت ہو سکتی ہیں تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جنہیں تمام تر جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم پہ توجہ فرمائی، آپ متوجہ ہوئے۔ یہ جملہ بھی اپنے اندر خاص معنویت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، گویا کہ بات کے اندر ایک شدت پیدا کر دیتا ہے، ایک وزن پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کوئی انتہائی اہمیت کی بات ہونے جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ توجہ فرمائی، اور اس کے بعد جو جملے شروع میں، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، اے میرے صحابہ کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب ان 5 چیزوں میں لوگوں کو آزمایا جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی تم میں سے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اور اس پہ بھی وہ آزمائشیں، فتنے اور عذاب ٹوٹیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہونے والے پہ ٹوٹیں گی۔ یہ لازمی ہوگا، ضروری ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جو رسول نے کہا حق کہا، جو آپ نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ ان میں پہلی بات یہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا، کہ کسی بھی قوم کے اندر جب فحاشی وہ ظاہر ہوگی، فحاشی کا کلچر فروغ پائے گا، حتی یعلنوا، یہاں تک کہ وہ فحاشی کا کلچر جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ اس کا اظہار ہونے لگے گا، نمائش کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اور مختلف دجل کے پیراؤں کے نام پہ اسے قوم کے اندر فروغ دینے کے لیے اس کے لیے تخمینے، میزانیے اور بجٹ مختص کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فحاشی کا ایک اظہار ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے توجہ دلائی اور اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ فرمایا جب یہ عذاب، یہ فحاشی کا عام ہونا، یہ جرم، یہ خرابی کسی قوم کے اندر جگہ بنائے گی اور اس کا اعلانیہ اظہار ہونے لگ جائے گا،
الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ ان پہ وبائیں بھیجیں گے، وہ وباؤں کی گرفت میں آئیں گے، طاعون جیسی سخت ترین آزمائشیں اور وبائیں وہ ان پہ اتریں گی۔ والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ان پہ وہ بیماریاں اتریں گی، وہ ان بیماریوں کا شکار ہوں گے جن بیماریوں کا ان کے پہلے لوگوں نے کبھی نام نہیں سنا تھا۔ اللہ کی طرف سے وبائیں اور ایسی بیماریاں جن بیماریوں کا آج سے چند سال پہلے نام تک نہیں تھا، کسی قسم کا تعارف اور ان بیماریوں کی پہچان نہیں تھی، یہ بیماریاں جو عام ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو سچ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ ان چیزوں کا فروغ پانا، بیماریوں کا کثرت کے ساتھ واقع ہونا، ایسی ایسی بیماریوں کا سامنے آنا جن کا کبھی نام نہیں سنا گیا تھا، اس کی وجہ ایک ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط۔ اب کیا ہو رہا ہے، موبائل کے اندر کیا چیز جو نہیں ہے، ماں باپ کو بچے دھوکہ نہیں دے رہے۔ پہلے تو خلوت کے گناہ اتنے سنگین نہیں ہوتے تھے جتنی سنگینی اب ہے۔ یونیورسٹی کا کلچر دیکھ لیجئے، کالج کا کلچر دیکھ لیجئے، گلی محلے بازار کا دیکھ لیجئے، خواتین کی جو شاپنگ کرنے کی مارکیٹ ہے وہاں جائیے، پوری دنیا، میڈیا دیکھ لیجئے، کہاں تک فحاشی نہیں ہے، آپ کے بیڈ روم کے اندر فحاشی داخل ہو چکی ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا، آپ کے ڈائجسٹ کوئی بھی چیز تب تک بکتی نہیں ہے جب تک کہ اس کی ایڈ کے اندر صنف نازک کے وجود کو نہ دکھایا جائے، بے پردگی کا اظہار نہ ہو۔ اب ان چیزوں پہ بولنے والے کو تو احمق کہا جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے نہیں دور جدید کے تقاضے کیا ہیں، جدت کیا ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اب اسلامک چینلز پہ اگر آپ آ جائیں، وہاں مشہوریاں آتی ہیں، اتنے انہوں نے سنسر لگا رکھے ہیں، ان سنسر لگانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسی مشہوری آ جاتی ہے جو حیا باختگی کا ایک عملی اظہار ہوتی ہے۔ وبائیں اتریں گی، میرے صحابہ، بیماریاں آئیں گی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی قوم فحاشی کا ارتکاب اس حد تک کرے کہ پھر اعلانیہ طور پہ برائی کو برائی نہ سمجھا جائے۔ بے پردگی اب ہمارے معاشرے میں برائی نہیں، آج سے 20 سال پہلے گانا برائی ہوتا تھا، بیٹیاں والدین کے سامنے شیشے میں منہ نہیں دیکھتی تھیں، آئینے میں منہ نہیں دیکھتی تھی۔ فون پہ جب نئے نئے فون آئے، بیٹیاں فون پہ بات نہیں کرتی تھیں۔ اب تو یہ جناب اظہار رائے کا دور ہے، دلیری کا دور ہے، پڑھا لکھا، یہ جدید دور ہے، یہ جناب نالج ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ یہ تمام تر چیزیں یہ دجال کا دجل ہیں، یہ تخریب کاری ہیں، یہ اپنے باطل کو چھپانے کے، یہ گویا کہ ایک باطنی نعرے ہیں، باطل نعرے ہیں، یہ ملمہ سازی ہے، کسی قسم کی یہ حقیقت نہیں ہے۔